رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم صدر جلسہ، علماء کرام، بستی کے بزرگوں، پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہمارا رشتہ قرآن مجید سے اس نے جوڑا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتہائی کوششوں و محنتوں سے یہ دین اس امت تک پہنچا۔ رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں ان تمام اللہ کے نیک بندوں پر جنہوں نے اس دین کو سمجھا اور امت کو اور آنے والی نسلوں میں اس دین کو منتقل کیا۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ یہ پروگرام ایک خصوصی مقصد کے تحت رکھا گیا ہے۔ جماعت اسلامی ہند ایک مہم ملک گیر سطح پر چلا رہی ہے، اسی کا یہ حصہ ہے کہ حلقہ اتر پردیش مغرب میں 11 نومبر سے لے کر 20 نومبر تک یہ مہم چلائی جائے گی۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور ہمارا یہ یقین و عقیدہ ہے کہ اب قیامت تک سارے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کا واحد ذریعہ صرف یہ قرآن مجید ہے۔ انسانوں کے تمام مسائل کا حل اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں امت مسلمہ کی 14 سالہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب جب امت نے اس قرآن مجید سے اپنے رشتے کو جوڑا، اس سے مضبوط کیا، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، اس کی تعلیمات عام انسانوں تک پہنچائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی کامیابی کا وعدہ کیا۔ صحابہ کرام نے جب اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو سمجھا، اس کو پھیلایا، تو کہا کہ ہم تم سے راضی ہیں، اس دنیا میں جو ہے جنت کی بشارت دی گئی۔ تو بھائیو اور دوستو، یہ قرآن مجید انسان کو بلند کرنے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات فرمائی گئی کہ ہدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، کسی خاص ملک، کسی خاص خطے کے لیے نہیں، کسی خاص مذہب اور کسی خاص رنگ کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید میں جس مہینے میں نازل ہوا اس کے سلسلے میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا لوگوں کی ہدایت کے لیے، ھدی للناس، ہدایت کے لیے، اور فرمایا کہ اس کی تعلیمات بالکل بینات ہیں، کھلی بھی ہیں، روشن ہیں۔ ابھی جو قاری صاحب نے جن آیات کی تلاوت کی اس کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی صفت بتائی کہ یہ جو ہے مبین ہے، کھلی بھی ہے، واضح کتاب ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ امت اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے مطابق عمل کرے۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں، بلکہ جماعت اسلامی نے یہ محسوس کیا کہ آج ملک کے جو حالات ہیں، امت مسلمہ جن پریشانیوں سے دوچار ہے، اس کا حل یہ ہے کہ قرآن مجید سے امت مسلمہ کا رشتہ کمزور ہو گیا ہے، اس کو دوبارہ سے قرآن مجید سے جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ محترم حاضرین، یہ جماعت اسلامی کوئی نیا کام نہیں کرنے جا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ آپ نے مکہ میں اکیلے کھڑے ہو کر اس دعوت کو عام کیا، قرآن مجید کے پیغام کو گھر گھر جا کے پہنچایا، ایک ایک آدمی سے مل کر اس پیغام کو پہنچایا، جلسے میں جو ہے اس کو پہنچایا، کوئی صفحہ پہ کھڑے ہو کر اس کو پہنچایا۔ آپ نے دعوت دے کر لوگوں کو اپنے گھر بلا کر جو ہے 2 بار دعوت کی، قریش کے سرداروں کو بلا کر دعوت دی اور قرآن مجید کا پیغام پہنچایا۔ تو بھائیو دوستو، یہ نبی کی سنت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ امت میں جب جب بگاڑ آیا تو اس امت کے علماء نے، اس امت کے صالح لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ امت کو پھر قرآن مجید سے جوڑا جائے۔ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کے قرآنی نوٹس کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو 80 جلدوں سے زیادہ ہو جائے گا۔
پھر آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں جب یہ تحریک اس کا آغاز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہے. آپ نے سب سے پہلے ہندوستان میں فارسی میں ترجمہ کیا. پھر اس کے بعد آپ کے بیٹوں نے اردو میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو ہے شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اردو میں ترجمہ کیا. تو یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے کہ قرآن مجید سے لوگوں کو جوڑا جائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ خود علماء دیوبند کی کئی تفاسیر ہیں. قرآنی جو خدمات ہیں وہ الگ ہیں، لیکن مکمل طور سے قرآن مجید کی تفسیر کئی عالم دین نے کی ہے. اسی طرح سے علماء اہل حدیث نے، بریلوی کے امام احمد رضا صاحب نے، مختلف مکاتب فکر کے علماء نے اس پر کوشش کی کہ عام لوگ جو عربی زبان نہیں جانتے، اردو داں ہیں، ان کو جو ہے وہ قرآن سے جڑیں، اس کو سمجھیں، اس کی تعلیمات کو سمجھیں. پھر آپ دیکھیں قرآن مجید میں اور احادیث میں 2 لفظ آئے ہیں قرآن مجید کے پڑھنے کے سلسلے میں. ایک آیا اقرا یقرو تلا یتلو. کسی بھی زبان میں جو بھی پڑھنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس میں سمجھنے کا مفہوم شامل ہوتا ہے. عربوں کے یہاں چونکہ ان کی زبان عربی تھی، اس لیے ان کے یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، چاہے عالم ہو یا نہ عالم ہو وہ قرآن مجید کو پڑھتا اور سمجھ جاتا. یہ مسئلہ ہم ہندوستانیوں کا یا جو عرب سے باہر لوگ ہیں ان کا مسئلہ ہے کہ قرآن مجید کو کیسے سمجھیں. بنیادی طور پہ ہمیں قرآن مجید کو سیکھنا چاہیے، اس کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے. لیکن اگر ہم کسی وجہ سے نہیں سیکھ سکے ہیں، ہم عمر کے اس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں، ویسے اس کا کوئی مرحلہ بھی نہیں ہے، آدمی جس عمر میں چاہے اس عمر میں جو ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دے گا. لیکن اگر ہم نے عربی نہیں سیکھی ہے، نہیں سیکھ سکے ہیں، تو ہم اردو سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا قرآن مجید کے یہ 2 الفاظ قرآن مجید میں قرآن پڑھنے کے سلسلے میں آئے ہیں، اور جہاں بھی یہ الفاظ آئے ہیں اس میں سمجھنے کا مفہوم شامل ہے. جیسے مثال کے طور پر الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں کتاب دی تو وہ اس کو کتاب پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں اور وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں. گویا ایمان آدمی اسی وقت لا سکتا ہے جب کہ وہ سمجھ رہا ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے حقوق، اس کی صفات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جب آدمی سمجھے گا تبھی جو ہے وہ اس پہ ایمان لائے گا. اسی طرح سے آپ دیکھیں وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح سے لوہے پر پانی پڑنے سے زنگ لگتا ہے. صحابہ نے کہا اس کا علاج کیا ہے؟ تو آپ نے 2 علاج بتائے. ایک کثرت سے تلاوت کی جائے اور دوسرے موت کو یاد کیا جائے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ کی نافرمانی کی کیا سزا ہے یہ بتایا گیا ہے. جہنم میں اس کی کیا سزائیں ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے. جب آدمی اس کو سمجھے گا تبھی اس کا دل نرم پڑے گا اور نافرمانی سے بچے گا. تو یہاں بھی یہ بات اس حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا وَاتْلُوا حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَبْشِرُوا وَتَغَنُّوا، کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو دن و رات اس طرح سے جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور دلچسپی کے ساتھ اسے پڑھو. اب آدمی کسی بات کو دوسرے کو اسی وقت منتقل کر سکتا ہے، اسی وقت سمجھا سکتا ہے، اس کو پھیلا سکتا ہے جبکہ وہ خود سمجھ رہا ہو. تو محترم حاضرین، یہ ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے کہ جس طرح سے قرآن مجید پہ ایمان لائی ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو سمجھے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، کن باتوں سے روکا ہے. یہاں علماء کرام بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اعزاز دیا ہے ہمیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم عطا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم عطا فرمایا. یہ ہمیں عام لوگوں کے مقابلے میں ایک اعزاز ہے. لیکن جہاں یہ اعزاز ہے، یہ شرف ہے، ایک بلندی کا مقام ہے، وہیں یہ جو ہے گرفت اور پکڑ کی بھی وجہ بن سکتی ہے اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اس کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا، ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے قرآن کو، اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھ سکیں، پڑھ سکیں. اسی کے ساتھ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام تک اس سے جوڑیں. میں نے کچھ حوالے دیے، آپ دیکھیں کہ شیخ محمود الحسن صاحب
جب مالٹا سے واپس آئے تو انہوں نے یہ بات دارالعلوم دیوبند میں عام جلسے میں یہ بات کہی کہ میں نے بہت غور کیا کہ امت کے مسائل کا حل کیا ہے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ عوام تک پہنچایا جائے اور اختلاف کو ختم کیا جائے۔ تو محترم حاضرین، اس وقت ملک کے حالات، دنیا کے حالات اس بات کے تقاضا کرتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، عوام علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ جماعت اسلامی ہند اس مہم کے ذریعے سے عوام کے درمیان بھی اس بیداری کو لانا چاہتی ہے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، اس پہ عمل کریں اور اس کی باتوں کو عام انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے وہ علماء اکرام سے ملاقاتیں کر رہی ہے، جلسے کر رہی ہے، اور ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، وہ مدارس اور مساجد تک محدود نہ رہیں بلکہ عام عوام تک اپنی بات کو، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے چھوٹے بچوں کے لیے بھی پروگرام رکھے گئے ہیں، کوئز کے پروگرام ہے، آرٹ کے پروگرام ہے۔ آرٹ کے پروگرام میں یہ ہے، پینٹنگ کے پروگرام میں کہ آپ کوئی ایسی تصویر بنائیے جس سے قرآن مجید کی کسی آیت کی تشریح ہو رہی ہو، تو گویا یہ بچوں کے اندر دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خواتین کے پروگرام کیے جا رہے ہیں، خطبہ جمعہ کے ذریعے سے باتوں کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن فہمی کے سینٹر بھی قائم کیے جا رہے ہیں اس مہم کے ذریعے سے کہ لوگ براہ راست قرآن کے جو عربی الفاظ ہیں اس کے کیا معنی ہیں اس کو وہ سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ جب قرآن پڑھیں تو وہ اس مفہوم کو سمجھ سکیں۔ تو قرآن فہمی کے سینٹر بھی اس مہم کے درمیان مختلف مقامات پر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تعلیم بالغان کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ جو قرآن مجید نہیں پڑھ سکے ہیں اور بڑے ہو چکے ہیں تو ان کے لیے بھی شام کو یا صبح کا کوئی وقت طے کر کے ان کی بھی تعلیم کا کوئی نظم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مہم کو کامیاب فرمائے اور ہم سب کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس کی کتاب کو سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں، اس کی باتوں کو دوسرے تک پہنچا سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔